الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درمیان میں مشتاق صاحب کی کلاسز میں جو سیریز چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرللی ہم ایک اور یعنی کہ سیریز کے اوپر لگاتار گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی کچھ ان عنوانات پر جو ہے کلاسز ہمارے شارق بھائی نے لی ہیں، اور اس کانسیپٹ سے آپ لوگ واقف ہیں، our core concept of reformation at a glance۔ رینڈم نالج کی مطلب رینڈم نالج سے ہم اسپیسیفک نالج کی طرف آگے بڑھنے کی کارروائی میں جو ہے مصروف ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی علم کے اندر رینڈم نالج کے بجائے اسپیسیفک نالج کا ہونا، ہے نا۔ اگر ہم چائے بنانے کا اگزامپل اگر لے لیں تو یعنی تھوڑا دودھ ڈال دو، تھوڑی شکر ڈال دو، تھوڑی پتی ڈال دو، یہ کیا ہے؟ یہ رینڈم نالج ہے۔ یہ جو تھوڑا ہے یہ یعنی کسی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کرتا، ہے نا۔ جو اماؤنٹ ہے، جو کوانٹٹی ہے، وہ اگر اسپیسیفک ہو تو پھر جا کر مطلب کوئی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈھنگ کی چائے بنے گی۔ ورنہ اگر کسی نے شکر بہت زیادہ ڈال دی، ہے نا، 8-10 چمچے شکر ڈال دی اور آدھی پیالی دودھ ڈال دیا، اور یعنی ایک ہے نا آدھا چمچہ پتی اگر ڈال دی، تو پھر کوئی مطلب ایک چائے بھی جو ہے جا کے مناسب طریقے سے جو ہے نہیں بنتی۔ تو یعنی مختلف دنیا کے میدانوں میں ہم اس فینومینا کو دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفک نالج والے ترقی کرتے ہیں اور رینڈم نالج والے کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر ہمیں فائز کیا ہے، اس منصب کی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم رینڈم نالج سے اگر کام لیں گے تو پھر اس میدان میں بہت زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہے نا۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں خاص طور پر، تو ان سے جب ہم کہیں گے کہ بھئی ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے اور دعوت کے لیے مطلب کچھ ہم تیاری کر لیں، کچھ سیکھ لیں، تو ایک کامن رسپانس جو بعض لوگوں کے پاس سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ کیا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سب وہ باتیں ہیں جو ہم کو معلوم ہے۔ آپ مطلب اتنا بھی گیا گزرا مسلمان مت سمجھیے ہم کو بھی، ہم بھی بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ نہ کچھ ہم بھی قرآن پڑھے سمجھے، سیرت کا، سنت کا، حدیثوں کا ہم کو بھی علم ہے بھائی، ہے نا۔ یہ ایک رسپانس آتا، اور پھر اب اس میں وہ کیا ہے، قرآن بتانا ہے، اسلام بتانا ہے نا، اور توحید رسالت آخرت بتانا ہے، اور اسلام کا جو معیشت کا جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم، وہ ہم بتائیں گے، اور جوڈیشل سسٹم ہم بتائیں گے، ہے نا، اور طہارت اور پاکیزگی ہم بتائیں گے، اور ایکوالٹی کا جو مطلب نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، سوشل سسٹم اسلام کا، وہ ہم بتائیں گے، ہے نا۔ تو اس طرح سے مطلب ایک رینڈم مطلب بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ بھئی یہ سب ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اب اس کے اندر کوئی اگر ترتیب کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اگر چلے جائیں گے تو پھر وہاں آ کر چیزیں مس ہونے لگتی ہیں، کہ کون سی بات پہلے بتائیں گے، کون سی بات بعد میں بتائیں گے، کس کو، ہے نا، کس دلیل کے ساتھ میں ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال یعنی اس طرح سے رینڈم نالج سے ہمیں اسپیسیفک نالج کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات بھی یعنی شارق بھائی نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ یہ سلائیڈ بھی آپ نے ابھی تک مطلب میرے خیال سے 3 یا 4 مرتبہ، یہ چوتھی مرتبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سلائیڈ کا ہمارے ذہن کے اوپر ایک امپرنٹ کا بننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے یعنی یہ جو انٹروڈکٹری سلائیڈز ہیں یہ ہر پریزنٹیشن میں رکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر رکھی گئی ہیں تاکہ یہ ریپیٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ انفارمیشن بار بار مطلب ہم جیسے کہ ریوائز کریں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں سے مطلب یہ جو سرسری طور پر بس بولتے ہوئے یعنی اپنے مین ٹاپک کی طرف آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے یہ الہی ریفارمیشن ایکٹیویٹی کا سٹرکچر ہے، اوکے۔ ایک گلانس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے، اوکے۔ اور یہ ہمیں اس وقت بھی کام آئے گا جب ہم لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، ہے نا۔ کس سے ملاقات ہوئی تو کس سے کیا بات کرنا ہے نا۔
تو یعنی وہ سبجیکٹ دعوت ریلیٹڈ، یعنی ویسے تو بہت ساری دین کی باتیں ہو سکتی ہیں جو ہم لوگوں سے کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن دعوت کے موضوع پر اور اس مشن پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں تو ان کے سامنے دعوتی جو ٹاپکس ہیں وہ یعنی ایٹ اے گلانس یہ ذہن میں رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مطلب جو بات سٹارٹ ہوتی ہے یہ اسٹرکچر کے نیچے اور ڈٹرمینیشن، یعنی دوسرے لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر پائیں گے یا نہیں، ہے نا، کتنا سمجھانے کے بعد کون اٹھے گا، کون اس کام کو کرنے کے لیے آگے آئے گا، کون کتنا وقت اس میں مطلب دے گا، ہے نا، کوئی دن میں 1 گھنٹہ دے گا، کوئی 5 گھنٹے دے گا، کوئی یعنی اپنا سارا وقت اس کے لیے وقف کرے گا۔ تو دوسروں کے تعلق سے تو مطلب ہم کسی پر کوئی اس طرح کا کنٹرول نہیں رکھتے، کوئی اگر ہے جس پر ہم کنٹرول رکھتے ہیں تو وہ ہماری اپنی ذات ہے نا۔ تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے اس ذمہ داری کو مطلب کتنا اہم سمجھتے ہیں، اور ہم اس میں کتنا وقت اور صلاحیت اور مال اور ہے نا کوشش اپنی جو ہے لگانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، آور ڈٹرمینیشن، ٹھیک ہے، وہ یعنی ہمارے اختیار میں ہے، اور یعنی اپنے لیے کم از کم ہم فیصلہ کر لیں کہ بھئی اس کام کو میں کس حد تک کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب اس کے نیچے ہم آ جاتے ہیں آور رسپانسبلٹی۔ تو یعنی جو لوگوں سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ بیسیکلی 2 بڑے گروہوں میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ ریفارمیشن ان مسلمز ہیں، ہم مسلمانوں میں کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور مسلمان مل جائیں تو پھر اب ان سے کیا بات ہوگی، ہے نا۔ تو دعوتی یعنی چونکہ یہ مشن ہے تو دین سے ہمارے بنیادی 3 تعلقات کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، اور یہ ٹاپکس ہیں جو آلریڈی یعنی کہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ہے نا۔ علم دین حاصل کرنا اور تربیت کی جو اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، ہے نا۔ مطلب جب یہ سوال آتا ہے کہ بھائی اب دعوت کے لیے ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے، آتا نا، معلوم ہے نا، ہم کر لے سکتے، یا پھر ایسی بھی آپ کو مطلب باتیں مطلب آبجیکشنز کے طور پر کہ بھائی ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا نام لیجئے اور نکل جائیے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو مناسب باتیں ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا، آپ پر القاء کرتا رہے گا، تو یعنی مناسب موقع پہ مناسب بات آٹومیٹکلی آپ کے زبان سے نکل جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کو کوئی تیاری ویاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اور سیدھا اب آپ کام شروع کریے، ٹریننگ بول کے خالی بیٹھے رہتے، ہے نا۔ تو یہ ایک ٹائپ کا آبجیکشن ہے جو آتا ہے۔ تو بہرحال وہاں اگر یعنی آپ جن مسلمانوں سے ملاقات کر رہے ہیں اگر ان کا لیول ایسا ہے نا، یا پھر مطلب ٹریننگ سے بالکل یعنی کہ ناآشنا ہے وہ لوگ، تو پھر وہاں پر یہ اہمیت کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تاکید بتائی ہے کہ بھائی ٹریننگ کتنا امپورٹنٹ ہے نا۔ تم میں سے چند لوگوں نے کم از کم کیوں یعنی نکل کر دین کا علم حاصل کیوں نہیں کیا، ہے نا، تاکہ پھر وہ اسے سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور پھر واپس جب وہ جائیں تو جو نہیں نکلے تھے وہ ان تک اس علم کو شیئر کریں، ہے نا۔ اور پھر سبجیکٹس کیا ہیں اس ٹاپک کے اندر یہ بات کور ہوتی ہے نا۔ اتباع دین اور یعنی اہمیت دعوت کے اندر جو ٹاپک کور ہوا تھا وہ کیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہیں، اتباع دین اور اشاعت دین، ہے نا۔ اتباع دین بھی کرنا ہے اور لازماً اشاعت دین بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیاب ہونے کی امید ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو شخص صرف اور صرف اتباع دین کرتا ہے اور اشاعت دین بالکل نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی یعنی کہ دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، اور جو صرف اشاعت دین کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا یعنی اتباع دین نہیں کرتا تو وہ بھی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اور وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے نا۔ تو یعنی دونوں کام لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہو سکتا ہے جو بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور انہوں نے بہت عمرے کیے اور بہت یعنی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اتباع دین کے بہت سارے یعنی پہلوؤں کو وہ جو ہے بہت یعنی سیریسلی یعنی اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اشاعت کے میدان میں زیرو ہیں، ہے نا۔ اور مگر یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کر رہے ہیں نا تو اللہ کے پاس یعنی بہت اعلیٰ مرتبہ ہوگا، بہت یعنی اجر کے ہم مستحق ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ ایک بہت روڈ یعنی کہ کیا بولنا چاہیے فائنڈنگ ہوگی اگر آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ بھئی وہ سب جو ہم کر کے آئے ہیں وہ غارت ہو گیا، کیونکہ اشاعت دین جو ہے ہم نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اینڈ وائس ورسا، یعنی اشاعت کرنے والے جو عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی وہی بات ہے۔ تو یہ ایک آئی اوپننگ یعنی ٹاپک
لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، اور بہت سارے مسلمان چونکہ یعنی جو دیندار ہیں وہ اتباع دین میں مصروف ہیں، اشاعت ہے نا یا تو نہیں کرتے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی بھئی ہماری فلاں جماعت ہے، ہماری جماعت کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک دعوت کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، دعوت والے دیکھ لیں دعوت کا کام، ٹھیک ہے، تو مطلب ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کا بھی مطلب وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ اشاعت دین نہیں کر رہے اور اتباع دین کے اوپر وہ اکتفا کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر تیسرا ٹاپک مسلمانوں سے بات کرنے کا کیا ہے؟ اشاعت دین طریقہ دعوت، ہے نا، یعنی جب ہم جائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کے لیے الفاظ تک یعنی سلیکٹ کر کے ہمارے منہ میں ڈالے ہیں کہ بھئی کیا بولنا ہے لوگوں کو، ہے نا، اور پھر اس کا ریزلٹ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ تم اس طرح سے بات کرو گے کیونکہ یہی جو ہے بات کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم دیکھو گے کہ بہت تیزی سے وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں سے بعض ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، وہ جھگڑا کریں گے، ٹھیک ہے، ایسے کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ جو کافر ہوتے ہیں وہی جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ میں، یعنی وہ اوور آل جو سینیریو ہے کہ آپ جب اس طرح سے بات کریں گے تو کیا ریزلٹ آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں کھول کر ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس ٹاپک پر، یعنی جو دوسرا بڑا گروہ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جنہیں ہم نان مسلم کہتے ہیں عام طور کے اوپر، جن کے اندر ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ آتے ہیں جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ٹھیک ہے، سرے سے یعنی خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان میں وہ لوگ آئیں گے جو ایگنوسٹک ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ تو سرے سے مانتے ہیں کہ بھئی خدا ہے، نہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کا جو ہے سٹینڈ ہے، تو انہیں ایگنوسٹک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان میں ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کسی نہ کسی دھرم سے ان کا تعلق ضرور ہوگا، ہے نا، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یعنی ایتھیسٹ والا یعنی یا ریشنل لاجیکل سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ان کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں سے جب ہم بات کریں گے تو ہم کیسے بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بیسک اسٹرانگ ایویڈنس پریپریشن، ٹھیک ہے، اسٹرانگ ایویڈنس کیا ہے، یعنی وہ اس پر ایک الگ سے یعنی کہ پورا ایک عنوان ہے، یہ اس پر پوری یعنی تفصیل سے ٹاپک ہے قرآن کی روشنی میں کہ اسٹرانگ ایویڈنس کسے کہا جاتا ہے، دلیل قطعی، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ یعنی ہم آگے موقع رہے گا تو آپ کے سامنے کور کریں گے، لیکن اس وقت کے لیے مطلب اتنی بات ہمیں سمجھ لینی ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اور یہ 3 طرح کے ایویڈنسز ہیں، ٹھیک ہے، ریشنل مائنڈڈ لوگوں کے لیے، ایموشنل مائنڈڈ لوگوں کے لیے اور ریلیجیس مائنڈڈ لوگوں کے لیے، یہ 3 طرح کے ایویڈنسز کی ہمیں تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیٹیگریز آپ سمجھیں انہیں ایویڈنسز کی، اور یعنی جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر اس طرح کا ایویڈنس ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا، سائنٹیفک ایویڈنس فار ریشنل مائنڈڈ پیپل، ایموشنل ایویڈنس فار ایموشنل مائنڈڈ پیپل اینڈ اسکرپچرل ایویڈنس فار ریلیجیس یا اسپرچل یا اسکرپچرل مائنڈڈ پیپل، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی آپ کسی سے ملیں گے تو یعنی وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے نا، یہ اسٹرکچر اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو بہت آسانی سے مسلمان مل جائے تو بھئی اس سے کیا کہنا ہے، تو اسے یہ کہنا ہے نا، دعوت کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ ان کا لیول چیک کریں گے، اس حساب سے آپ بات کریں گے۔ پھر ہمارے نان مسلمز میں سے کوئی ہمارے بھائی بہن مل جائیں تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہے نا، ان کو کس دلیل سے مجھے بات کرنا ہے نا، یہ ایک سٹرکچر ہے، اور یہی وہ ٹاپک ہے، یہ ریفارمیشن ان نان مسلم والا بیسک اسٹرانگ ایویڈنس پریپریشن والا یہ ٹاپک ہے، جو یعنی سمری کے اندر تھوڑا شارٹ کے اندر میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ کور کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ جانتے ہیں دلیل کی اہمیت، ٹھیک ہے، تو اس پر یعنی تفصیل میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ نہیں دہراؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے ریفارمیشن ان نان مسلمس کے اندر اب یہ 3 کیٹیگریز آتے ہیں، ہے نا، ریشنل مائنڈڈ پیپل جن کو ریشنل ایویڈنس دیا جائے گا، اور ایموشنل مائنڈڈ جن کو ایموشنل ایویڈنس دیا جائے گا، ریلیجیس مائنڈڈ جن کو اسکرپچرل ایویڈنس دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یعنی اس ٹاپک کی تمہید میں، اس کے انٹروڈکشن میں یعنی ایک 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ دیکھیے اب ہمیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا،
ہے نا. اور جب ایمان والا بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بھی ہمیں سونپی ہے نا. یوں ہی ایمان والا بنا دیا ایک یعنی اسپیشل کچھ سلیکشن ہمارا ہو گیا اور پھر کچھ کرنا نہیں ہے, ایسے ہی بس یعنی اس نام کے ساتھ میں زندگی گزار لینا ہے, ایسا نہیں ہے نا. یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے گہرا کہ نہیں بھائی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, یہ ایک یعنی ذمہ داری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, بیلنسڈ امت بنایا ہے, درمیانی گروہ بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کیوں بنایا ہے ہم کو یہ یعنی بیلنسڈ امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ کیونکہ ہم لوگوں پر گواہی دیں, ہے نا, یا تاکہ ہم لوگوں پر گواہی دیں. تو گواہی دینا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہماری قرآن مجید میں ڈیفائن کی. تو جب یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں تو پھر ایک بہت یعنی اہم سوال جو ہمیں ستا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں دنیا میں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہے نا, 7 بلین سے زیادہ دنیا کی جو ہے آبادی ہے. اب میں جب جاؤں گا اور لوگوں سے بات کروں گا تو پھر ایک یعنی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی ہر ایک کا ایک اپنا الگ مائنڈ سیٹ ہے, تو میں کس سے کیسے بات کروں گا, ہے نا. ایک گھر میں 3-4 بچے بھی ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارملی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی ہر ایک کی ایک ذہنیت الگ ہوتی ہے, اس کی مینٹالٹی الگ ہوتی ہے. تو یعنی کتنے لوگوں سے بات کرنے کی تیاری کروں میں؟ ٹھیک ہے, 7 یعنی ارب لوگوں تک, 7 بلین تک میں پہنچنے والا نہیں ہوں گا, میں بھی نیت ضرور کر لوں گا سب تک بات پہنچانے کی, ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت پر اجر دیتے ہیں. لیکن بہرحال میں جتنے بھی لوگوں تک پہنچوں گا, 10-20 لوگوں تک, 50-100 لوگوں تک, 1000-2000 لوگوں تک, تو پھر بھی یعنی اب یہ 1000-2000 لوگ یا 10-20 لوگ یعنی کہ 10-20 قسم کی تیاری مجھے کرنی پڑے گی, ہے نا. تو یعنی یہ ایک ایسا اوور ویلمنگ تھاٹ آ جاتا ہے کہ انسان پھر جیسے کہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, بھائی اتنی تیاری تو یعنی اس لائف ٹائم میں میرے بس میں نہیں ہے. اور چونکہ ہم پنرجنم میں اور بار بار دنیا میں پیدا ہونے میں وشواس نہیں رکھتے, تو پھر اب یعنی اس جنم میں تو وہ محنت کرنا ہی گویا کہ یعنی بیکار ہے نا. اس طرح سے یعنی شیطان کے وسوسے ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں, اور یعنی کہ لوگ وہ تیاری کرنے کا جو قدم ہے وہ اٹھانے سے جو ہے رہ جاتے ہیں. اوکے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت یعنی کہ آسان حل ہمیں بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں 3 طرح سے لوگوں سے جو ہے گفتگو کرنی ہے, 3 طرح کے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرنے ہیں. اس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ حکم کیا ہے وہ آگے ہم دیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب حکم 3 طرح سے دلیل دینے کا ہے تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے جو انسان ہوں گے ان کے جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ 3 طرح کے مائنڈ سیٹس کے اندر یعنی ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, ہے نا. تو بس 3 ہی طرح کے لوگ ہوں گے, چاہے وہ 7 ارب میں سے آپ کو کوئی مل جائے, ہے نا, وہ یہ تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آئے گا, اور اس ایک کیٹیگری یعنی وہ تینوں کیٹیگریز کی اگر ہم تیاری کر لیں گے تو پھر یعنی ان لوگوں سے ہم بات کر سکیں گے. اور اس میں بھی ہم یہ کریں گے کہ اپنی دلچسپی اور اپنے یعنی کہ کیا بولنا چاہیے کہ جو کمپیٹنسی ہے نا, ہم کس میدان میں زیادہ یعنی کہ ہمارا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے, آپ اسی کو سیلیکٹ کر لیجئے اور اس پر پہلے تیاری کر لیجئے. فرسٹ مائنڈ سیٹ اور سیکنڈ مائنڈ سیٹ پر بعد میں کریے گا, پھر تھرڈ مائنڈ سیٹ پر بعد میں کریے گا, ہے نا. کیونکہ مطلب کیسے بھی یعنی اسٹیج بائی اسٹیج ہی ہم چیزوں کو سیکھیں گے. تینوں سبجیکٹ تو ہم ایک ساتھ نہیں سیکھ سکتے. تو یعنی یہ 3 مائنڈ سیٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. دیکھیے کتنا یعنی کہ الدین یسر والی جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کتنی حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, یہ کتنی حق بات ہے نا. قرآن کو جیسے ہی ہم سمجھتے چلے جائیں گے, قرآن کی آیات کو یا حدیث کو یا سیرت کو, جو بھی مطلب ہم اپنے ٹاپک میں لیں گے, تو اس سے یہ بات لگاتار واضح ہوتی چلی جائے گی کہ بھائی واقعی میں اللہ تعالیٰ نے دین کو کتنا آسان بنایا ہے. اتباع دین بھی آسان ہے اور اشاعت دین بھی بہت آسان ہے, ویری 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 ایزی, ہے نا. یہ چیز یعنی ری انفورس, یہ میسج ہمارے ذہن میں انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک, اب یہاں دیکھیے ایک یعنی ٹاپک, وہ اس پر جانے سے پہلے, وہ 3 مائنڈ سیٹس پر جانے سے پہلے ایک یعنی جنرل ہم ذرا اپنے ذہنوں سے ایک ڈاؤٹ اگر ہو تو اسے ہم پہلے دور کریں. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حق کو صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا,
یا پھر الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اوکے, اس کا جواب میں چاہوں گا آپ لوگ چیٹ میں دیں. ٹھیک ہے, آگے مطلب میں اور بہت ساری جو باتیں ہم کرنے والے ہیں, اوکے, اس کو ڈسکشن کی شکل میں ہم آگے لے کر جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کہیں سائڈ میں اپنا چیٹ باکس زوم کا اوپن رکھیں. اوکے, اور مطلب میں سوال کروں گا. سوال جب میں کروں گا تو میں کوشش کروں گا آپشن 1 آپشن 2 کر کے دینے کی. ٹھیک ہے, تاکہ جواب دینا آسان ہو جائے. آپ سوال سمجھتے آپشن 1 اور آپشن 2 آپ جیسے سمجھ لیں, آپ یعنی کہ وہ بس نمبر 1 یا نمبر 2 جو آپشن ہے وہ آپ ٹائپ کر کے ڈال دیجیے گا, تاکہ مطلب وہ ایزی اور فاسٹ ہو جائے ہمارا کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, ورنہ لمبے لمبے یعنی جواب ٹائپ کرنے میں وقت جائے گا. تو ویسا ہم کریں گے. اوکے, اور اگر میں نے کوئی ایسی سوال پوچھ لیا جس میں آپشن نہیں ہے تو پھر بہرحال آپ اس کا جو جواب ہے شارٹ میں آپ اسے ٹائپ کر دینا. اوکے, انٹریکٹیو رکھیں گے اس کو. رائٹ, تو اب یہاں پر دیکھیے اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیوں ہے. اوکے, کیونکہ دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگوں سے, مسلمانوں سے یعنی جب ہمارا انٹریکشن ہوا تو اب چونکہ پہلے سے یعنی لوگ بہت کچھ چونکہ جانتے ہیں, انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, سیرت اور احادیث ہے نا, سنت سے وہ واقف ہوتے ہیں, اور دعوت کے طریقہ کار کے اوپر بھی مطلب بہت سارا مواد لوگوں نے پڑھا اور یعنی تجربہ بھی کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ایک خاکہ ہے نا, دعوت کا ایک خاکہ, خاص خاکہ ان کے ذہنوں میں بنا ہوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل جیسے شیئر کر رہا ہوں کہ بھئی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو اعتراض تھا کہ آپ سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک پری سیٹ مطلب ان کا یعنی کہ یہ بات کانسیپٹ دماغ میں ہے کہ بھئی وہ کتابیں محرف ہو چکی ہیں اور ان کے اندر بہت یعنی گندگی ہے, بہت بےہودہ تعلیمات بھی ان کے اندر شامل کر دی گئی ہیں, تو لہٰذا یعنی ان کو بالکل ہمیں ٹوٹلی اوائڈ کر دینا چاہیے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں صرف اور صرف سائنٹیفک یا لاجیکل طریقے سے سارے لوگوں سے بات کرنا چاہیے. دیٹ از دا اونلی وے اینڈ دیٹ از سفیشینٹ, دیٹ از انف. یہی طریقہ ایک ہے اور یہی طریقہ کافی ہے. اگرچہ کہ یعنی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے طریقوں سے بھی بات چیت کی ہے, تو جس حد تک اللہ تعالیٰ نے کی ہے بس آپ اسی حد تک کریں. یعنی آپ اس کو پھر ایکسپینڈ کر کے پھر دوسری کتابوں تک اور دوسری ہستیوں تک مت لے کر جائیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اب ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو دا سیف, کیونکہ اب اس میں جائیں گے تو کیا ہوگا, اس میں ہم بھی کنفیوز ہو جائیں گے, ہم دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے, ایمان ہمارا خطرے میں آ جائے گا. تو لہٰذا بھائی وہ جھنجٹ میں آپ مت پڑیے صاحب, آپ بس ایک کام کریے, دیکھیے قرآن اٹھائیے, قرآن میں بھرمار ہے سائنٹیفک ایویڈنسز کی. اللہ تعالیٰ نے لاجیکل, ریشنل اور سائنٹیفک طریقے سے لوگوں سے جو ہے بہت بات کی. تو یعنی آپ بھی وہی کریے نا, سیف رہیں گے آپ. بھائی سائنٹیفکلی کچھ چیز پروون ہے, لاجیکلی کچھ چیز جو ہے یعنی ثابت کر دی جا چکی ہے, اور اس سے یعنی کہ ہمارا ایمان کوئی خطرے میں نہیں پڑتا. تو آپ سب سے جب بات کریں گے تو آپ بالکل یعنی یہی طریقہ اختیار کریں گے, مختلف طریقوں سے آپ بات نہیں کریں گے. اوکے, اوور آل مطلب وہ کنکلوژن ان کی گفتگو کا یہ ہے, اس طریقے سے مطلب وہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ بس سائنٹیفک ریشنل. اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں پھر وہ دیں گے, بھائی دیکھیے چاند اور سورج کی اللہ نے مثال دی ہے, تخلیق کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے, سمندر جو ہے دو, ایک کھارے پانی کا اور ایک مطلب میٹھے پانی کا, یا پھر یعنی کم سیلینٹی کا جو ہے پانی ہے, آپ اس کی بات کریے. ٹھیک ہے, آپ بارش برسانے کی مثال کی جو ہے بات کریے. بہرحال یعنی بے شمار مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک جو قرآن مجید میں دی ہیں. آپ دیکھیں سامنے والے کا لیول کیا ہے, اس کے حساب سے آپ کوئی یعنی سمپل یا کمپلیکس سائنٹیفک مثال سے آپ بات کر لیجئے, ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا آپ کو کوئی اور طریقے سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے نا. یہ پورے آرگیومنٹ کا کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی سنگل میتھڈ آپ سب کے لیے استعمال کریے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے نا, کیونکہ ہم مومن ہیں تو یہ آرگیومنٹ تو بہت ہی یعنی اپیلنگ معلوم ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس آرگیومنٹ سے مطلب ابھی اس وقت کنونس بھی ہو گئے ہوں گے, ہے نا. مگر آرگیومنٹ بہت اچھا ہے, لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کی کسوٹی پر ہے نا اسے پرکھنا ضروری ہے, اور وہاں سے ویلیڈیشن ہمیں چاہیے, ہے نا. قرآن مجید سے ویلیڈیشن چاہیے کہ بھائی سنگل میتھڈ آف دعویٰ فار ایوری بڈی, یہ قرآن اگر کہے گا تو پھر سر تسلیم ہم کریں گے, ہم بھی ویسے ہی یعنی وہی ایک طریقہ اختیار کر لیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, دیکھیے اب آیت پر ہم غور کریں گے.
تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ، اور در حقیقت ہم نے صرفنا، تصرف کر دیا، ہے نا، یعنی اسراف کر دیا، ہم نے اتنا زیادہ جو ہے ایکسٹراویگنٹ طریقے سے کیا کیا ہے، سمجھایا ہے، فی هذا القرآن، اس قرآن مجید کیا کیا ہے، تصریف، اتنا مطلب طرح طرح سے، بہت سارے طریقوں سے اس قرآن مجید میں کیا کیا ہے، سمجھایا ہے، لیذکروا، تاکہ لوگ یاد دہانی قبول کر لیں، تاکہ لوگ نصیحت کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، وما یزیدہم الا نفورا، اور ان کے اندر اضافہ نہیں ہوا سوائے فرار کے، یعنی کہ وہ اور دور ہی یعنی بھاگتے رہے۔ تو بہرحال اب اس آیت سے کیا پتا چل رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ہی طریقے سے یاد دہانی اور نصیحت کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور بے شمار طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یاد دہانی یعنی حق کی یاد دہانی کروائی ہے؟ کیا کرا ہے بتائیے؟ آپشن نمبر 1 ایک ہی طریقہ، آپشن نمبر 2 بہت سارے طریقے، کیا آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اوکے، جزاک اللہ، آپ کے جواب آنے لگ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقوں سے سمجھایا ہے اور حق کی نصیحت کی ہے نا، تو یہ پھر کیا ہوگا، یہ ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا اور زیادتی ہو جائے گی اگر ہم اس بات پر انسسٹ کرنے کہ نہیں بھائی ایک ہی طریقہ ہے، سب کو اسی طریقے سے دعوت دو، ہے نا، کیونکہ جب اللہ کا وہ طریقہ نہیں ہے تو پھر ایک مومن کا، ہے نا، عبداللہ کا طریقہ اللہ کے طریقے سے مختلف نہیں ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو بہت سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے، یاد دہانی ان کی، رائٹ؟ اوکے، چلیے اب وہ کون کون سے طریقے ہیں، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے، رائٹ؟ ابھی دیکھیں قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے وہ جو میں نے آپ کو بس وہ اسٹرکچر میں بتا دیا تھا، ہے نا، پریپریشن ہمیں کیا کیا کرنا ہے، لیکن مطلب میں بول دوں گا تو آپ تھوڑی مان لیں گے، ہے نا، اس بات کے لیے کہ بھائی 3 ہی ایویڈنسز ہیں، 3 ٹائپ کے مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ 3 ہی ہیں، 4 کیوں نہیں ہے، یا پھر 2 کیوں نہیں ہے؟ اس کی یعنی آپ اسی وقت مانیں گے جب آپ کو یعنی قرآن اور سنت سے اس کی دلیل ملے گی، تو پھر یہ رہی دلیل آپ کے سامنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک، ادعو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا، اوکے، ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ریکویسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، چاہیے تو دیکھو آپ یہ طریقہ اختیار کر لو، ایسا کر لیے تو زیادہ مناسب رہے گا، ہے نا، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ادعو، کال، بلاؤ، ٹھیک ہے، آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کیا حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، سب سے پہلے حکمت کے ساتھ، اوکے، یعنی دانش مندی کے ساتھ میں، والموعظۃ الحسنتی، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کرو، ان سے جو ڈسکشن ہوگا، جو ڈائلاگ ہوگا، اوکے، بعض لوگوں نے اسے ڈیبیٹ بھی کہا ہے، جدال کا جو ترجمہ ہے ڈیبیٹ بھی کیا ہے، آرگیومنٹ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ لے لیں گے، وہ تیسرا طریقہ ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ہے نا، اس طریقے سے ہم جدال کریں گے جو بہترین ہو، دی بیسٹ ہو، ہے نا، کس کے لیے دی بیسٹ ہو؟ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بیسٹ لگتا ہے، اس لیے میں اس طریقے سے بات کروں، یا میرا طریقہ سامنے والے کو بہترین لگتا ہے؟ کیا ہے بتائیے اس کا جواب؟ یہ آلریڈی آیا ہوگا آپ کے سامنے ڈسکشن میں، مگر پھر بھی یعنی آپشن نمبر 1 کون سے طریقے سے میں بحث کروں یا ڈسکشن کروں، جو مجھے بہترین لگتا ہے یا وہ سامنے والے کو بہترین لگے، ہے نا، آپشن نمبر 1 ہے یا آپشن نمبر 2 ہے، رائٹ؟ ویری گڈ، جزاک اللہ۔ تو آپشن نمبر 2 سامنے والے کو بہترین لگنا چاہیے، ہمارے، ہے نا، دعوت دینے کا، ہمارے بلانے کا، ہماری نصیحت کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ سامنے والے کو بہترین لگنا چاہیے، اوکے، رائٹ۔ اب کتنے طریقے پتا چلے یہاں پر؟ اوکے، 3 طریقے پتا چلے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بلاؤ، کیسے کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے جب گفتگو کرو، ڈائلاگ کرو، ڈسکشن کرو، تو ایسے طریقے سے کرو جو انہیں بہترین لگے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے آگے
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو اب یہ آیت سے ہمیں اس بات کی دلیل مل رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تو 3 طریقے ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں، اوکے، یہ 3 طریقے کون سے ہیں، اور یعنی ان کی تھوڑی بہت تفصیل اور ان کے ایگزامپلس بھی ہم آگے ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے، حکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی، تو حکمت کا جو طریقہ ہے، حکمہ میتھڈ ہے، اوکے، اس کو یعنی سمرائز کرنے کے لیے، یعنی یہ جو تینوں طریقے ہیں، یہ تینوں طریقوں کو سمپلیفائی کر کے، اوکے، سیگریگیٹ کر کے، مطلب ان کو سمجھنے کی خاطر آسان کرنے کے لیے یہ تینوں کیٹیگریز میں مطلب اس طریقے سے میں ابھی آپ کے سامنے یہ سمجھانے والا ہوں، اوکے۔ تو حکمت کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دس از دی سائنٹیفک اور ریشنل اور لاجیکل میتھڈ، ٹھیک ہے، فار دوز پیپل ہو آر سائنٹیفک مائنڈیڈ اور لاجیکل مائنڈیڈ اور ریشنل مائنڈیڈ، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھنے والے لوگ، اگرچہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں، ایگنوسٹک ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی دھرم سے تعلق ہے، مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے مطلب ہندو بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی ہو سکتے ہیں، یہودی ہو سکتے ہیں، سکھ ہو سکتے ہیں، تو دھرم سے تو تعلق ہے، مگر ان کا جو ڈومینیٹنگ مائنڈ سیٹ ہے وہ سائنٹیفک ہے، ریشنل ہے اور لاجیکل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، رائٹ۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں اگر آپ لوگ نوٹ بکس میں لکھ رہے ہیں تو، کہ دیکھیے ہر انسان کے اندر تینوں مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ پہلے لکھ لیں آپ، اوکے، ہر انسان کے اندر تینوں مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، اوکے، لیکن یوزولی عام طور پر کہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ ڈومینیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک اہم بات ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور پھر آف کورس ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی سے بھی ملاقات کریں گے، آپ لوگ جانتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور سنت تھی کہ وہ جب آپ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے، پہلی ملاقات میں آپ زیادہ تر سنتے تھے لوگوں کی بات چیت، یہ سننا کیا ہے، یہ دراصل ان کی گفتگو پر غور کرنا، ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنا، ان کا ٹیمپرامنٹ سمجھنا ہے نا، کہ کیونکہ لوگ اپنے پھر یعنی گفتگو سے اس بات کا اظہار کریں گے، ہے نا، کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کسی کا مائنڈ سیٹ نہیں سمجھا ہو اور آپ نے دیکھا کہ فار ایگزامپل کہ وہ یعنی کوئی عیسائی ہے، کوئی کرسچن ہمارا بھائی ہے، بہن ہے نا، آپ نے بار بار یعنی کہ کوشش کی کہ بھائی دیکھیے بائبل میں کیا ہے، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کیا ہے، اور اگر اس کا رسپانس یہ ہے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہاؤ از اٹ لائک سائنٹیفکلی پاسبل، اس میں کوئی لاجک بھی ہے کیا، تو وہ اپنی گفتگو سے جو ہے آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی اسے کون سی دلیل چاہیے، وہ آپ کو سائنٹیفک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ لاجیکل کی جو ہے بات کر رہا ہے نا، اسے کسی چیز کو جو ہے سمجھنا ہے، ریشنل جو چیز میں ہوگا تو وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا، اور ارریشنل ہوگی تو وہ اسے ریجیکٹ کرے گا، وہ اپنی گفتگو سے آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، ہے نا، اور پھر یہ یعنی اسی طرح سے دوسرے گروپ کے بھی لوگ اپنا اپنا جو ہے مائنڈ سیٹ وہ آپ کے سامنے ظاہر کریں گے، رائٹ۔ تو آپ نے جو پوائنٹ نوٹ کیا وہ کیا تھا کہ ہر انسان کے اندر تینوں مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، اوکے، کمپلیٹلی ایبسنٹ تو شاید ہی مطلب کوئی ہوگا جس کے مائنڈ سیٹ کے اندر مطلب ٹوٹلی کوئی ذرا سا بھی مطلب سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، عام طور پر تھوڑا تھوڑا یعنی کہ وہ مائنڈ سیٹ کا جو ہے ہر ایک کے اندر تینوں مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ہاں البتہ ایک مائنڈ سیٹ ڈومینیٹ کرتا ہے، تو وہ اپنے ڈومینیٹنگ مائنڈ سیٹ سے زیادہ تر ریزننگ ہے نا، زیادہ تر وہ دلیلوں کو ایکسیپٹ کرنے کا کام وہ اپنے ڈومینیٹنگ مائنڈ سیٹ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی چیزوں کا افیکٹ ہو سکتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے، آپ اگر سمجھا دے تو وہ تھوڑا بہت جو ہے نا ٹیمپرامنٹ دوسرے مائنڈ سیٹ کا بھی ہے تو اس حوالے سے وہ تھوڑا بہت اسے بھی یعنی کہ لیتا جائے گا، قبول کرتا جائے گا، لیکن وہ الٹیمیٹلی جو مانے گا تو اپنے ڈومینیٹنگ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے مانے گا، رائٹ۔ دوسرا میتھڈ کیا ہے، موعظ حسنہ ہے، اوکے، ایموشنل مائنڈیڈ، اور تیسرا جو میتھڈ ہے وہ مجادل حسنہ یا جدال حسنہ، ٹھیک ہے، یعنی ایویڈنس فار اسکرپچرل مائنڈیڈ پیپل، ٹھیک ہے، جو ریلیجس ہے، اسپرچل ہے، اسکرپچرل ہے نا، یہ تینوں الفاظ آپ یعنی جو سہولت ہے آپ کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، رائٹ۔ یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا کہ all three mindsets are found in every individual.
usually one type of mindset dominates, right? अब इनका हम तेजी से थोड़ा सा, यानी चूंकि वक्त हो रहा है, हम इनका एग्जाम्पल देखें. ओके, पहला तरीका हिकमा मेथड. देखिए अब अल्लाह ताला बता रहा है. ओके, वैसे तो ये आप लोगों के लिए सवाल और जवाब का इंटरैक्टिव रखने का वो था. सवाल मतलब ऊपर भी वैसे ही स्टेट किया गया है. देखिए इस आयत को पढ़िए और अल्लाह ताला इस आयत में मतलब सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पर बात हो रही है या सवाल हो रहा है, वो आपको बताना है. ओके, अमित्तखदू आलिहतन मिनल अर्दी हुम युनशिरून, क्या इन्होंने और भी माबूद बना लिए हैं जमीन में जो इन्हें जिंदगी अता करते हैं. ओके, ये सवाल है. अमित्तखदू आलिहतन मिनल अर्दी हुम युनशिरून, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताइए. ये मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मतलब वो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा, और थोड़ा तेजी से आप लोग जवाब दे दें क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं. सब्जेक्ट क्या है इस आयत का, किस सब्जेक्ट पर सवाल हो रहा है. अमित्तखदू आलिहतम मिनल अर्दी हुम युनशिरून, या अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे कहूं, तौहीद या रिसालत या आखिरत, किस सब्जेक्ट पर बात हो रही है. ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3, तौहीद, रिसालत, आखिरत, किस सब्जेक्ट पर बात हो रही है. ओके, जज़ाकल्लाह, नदीम भाई ने जवाब दिया सब्जेक्ट तौहीद पर बात हो रही है. ओके, जज़ाकल्लाह, बहन ने भी जवाब दिया. ओके, तो सब्जेक्ट देखिए तौहीद है. ओके, अब देखिए आगे इस सवाल का, यानी लोग क्या है, अल्लाह के अलावा उन्होंने और माबूद बना रखे हैं, ठीक है, जिनके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि ये माबूद उन्हें जिंदगी अता कर रहे हैं. ओके, तो अब ये सवाल करने के बाद अब अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं. क्या है, देखिए जवाब. लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता. लौ काना फीहिमा, अगर इनमें, इनमें से मुराद जमीन और आसमान, आसमानों के अंदर, ठीक है, अगर इनमें एक से ज्यादा माबूद होते, बहुत सारे खुदा अगर होते सिवाय अल्लाह के, लफसदता, तो लाजिमन ये सारा निजाम जो है मुफसिद यानी कि दरहम बरहम हो जाता, पूरे निजाम के अंदर जो है फसाद बर्पा हो जाता है ना. तो अब यहां पर अल्लाह ताला ने जो रीजनिंग दी है या जो एविडेंस दिया है, यानी तौहीद की चूंकि बात हो रही है कि भाई एक से ज्यादा माबूदों की इबादत नहीं करनी है, एक ही माबूद क्यों होना चाहिए, उसके लिए अल्लाह ताला एक रीजन दे रहे हैं. वो रीजन क्या है बताइए. साइंटिफिक है या इमोशनल है या स्क्रिप्चरल है ना. ऑप्शन नंबर 1 साइंटिफिक, या 2 इमोशनल, या 3 स्क्रिप्चरल. कौन सा अल्लाह ताला ने यहाँ पर तरीका इख्तियार किया है बात करने का. तो पता चला, जज़ाकल्लाह, सही जवाब आप लोग दे रहे हैं. क्या है देखिए, जमीन और आसमान का जो निजाम चल रहा है ना, एक से जायद चलाने वाले अगर होते तो फिर निजाम दरहम भरहम हो जाता. ये क्या है, ये रैशनल भी है या लॉजिकल कहिए या साइंटिफिक माइंडेड कहिए, है ना, सिंपल है और लोगों को समझ में भी आ जाएगा. आप इसी हवाले से यानी कोई और सिंपल कोई छोटा एग्जांपल ले लीजिए. भाई एक गाड़ी के कितने ड्राइवर होते हैं, तो लोग कहेंगे एक. अगर 2 हो गए तो वो खुद आपको बताएंगे कि नहीं भाई 2 लोग मिलकर यानी वो एक्सीडेंट कर देंगे, है ना. दोनों के हाथ में स्टीयरिंग व्हील होगा तो फिर वो एक्सीडेंट कर देंगे. नहीं, 2 नहीं होंगे, एक ही होगा. या फिर आप यानी किसी कॉलेज का, स्कूल का बता सवाल पूछे, भाई एक स्कूल के कितने प्रिंसिपल होते हैं, है ना, एक मुल्क के कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो ये वो चीजें हैं जो मतलब फिर अपने अपने लेवल के हिसाब से, है ना, लोग रिलेट कर पाएंगे और फिर वो बताएंगे कि अरे नहीं भाई एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो लाजिम है कि फिर यानी मामला गड़बड़ हो जाएगा. राइट. सो व्हाट इज दिस, दिस इज द साइंटिफिक और रैशनल और लॉजिकल मेथड ऑफ रीजनिंग. ओके, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इख्तियार किया. वेरी गुड, जज़ाकल्लाह. तो सब्जेक्ट क्या है इस आयत में, इन आयतों में सब्जेक्ट तौहीद है, और अल्लाह ताला ने यानी उस तौहीद को साबित करने के लिए साइंटिफिक दलील का इस्तेमाल यहाँ पर किया. राइट. दूसरा जो तरीका है वो इमोशनल मेथड का है,
ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں وہ ایموشنل ہوتے ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایموشنل لوگوں سے بات کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے. اوکے، چونکہ ہم ٹاپک کا یعنی ٹائٹل بتا کر اس ٹاپک میں جا رہے ہیں تو یعنی جواب پہلے سے آپ کے سامنے نمایاں ہو چکا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی سمجھ کر آپ لوگ پھر یعنی ہے نا پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ لوگ اس کا جواب دیں. دیکھیں پھر ایک بار وہی سوال، سبجیکٹ کیا ہے اس آیت میں آپ لوگوں کو غور کرنا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم لوگ اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم لوگ مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، اور اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر یعنی کہ تمہیں دوبارہ جو ہے زندگی بخشے گا، اور پھر اسی کے پاس تمہیں پلٹ کر جانا ہے نا. تم کیسے اللہ کے ساتھ ہے نا انکار کی روش اختیار کر سکتے جبکہ تم مرے ہوئے تھے اور اسی نے تمہیں زندگی بخشی. یہ دیکھیے انداز آپ آیتوں پر غور کریں گے تو وہ چیز آپ کو محسوس بھی ہوگی، آپ فیل بھی کریں گے. تو بہرحال سبجیکٹ بتائیے کیا ہے. سبجیکٹ توحید ہے یا رسالت ہے یا آخرت ہے، کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 2 3 کے حساب سے یعنی تیزی سے آپ لوگ اس کا جواب دے دیں. جی تو کیف تکفرون باللہ ہے نا، اللہ کا انکار یعنی توحید ہی کی وہاں پر بات ہو رہی ہے. اوکے، سبجیکٹ از توحید، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا بات کرنے کا وہ کیا ہے نا، یہ ایموشنل طریقہ ہے. ہاؤ کین یو ڈو دس ہے نا. مائیں اکثر اپنے بچے دیکھ ممی کی بات نہیں سنیں آپ، ممی کو ستا رہے ہیں آپ ہے نا، ممی سیڈ ہو گئے نا. اب یہ کیا ہے، اس میں کوئی لاجک ہے، کوئی یعنی سائنٹیفک بات ہے، کوئی صحیفے کا حوالہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک ایموشن ہے، ایموشنل اپیل جو ہے کی جا رہی، رائٹ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے اپنے بندوں سے جو ہے بات کرتا ہے، ایموشنل دلیلیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھیے آپ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا ہے نا. کیا چیز ہے جس نے تمہیں اپنے رب کریم کے سلسلے میں غفلت کی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دیا؟ کیا ہے دیکھیے یہاں پر. اور پھر اس کے اور آگے بھی مطلب پھر آیتیں ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک. اسی نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہارے آنکھ ناک اور ہے نا تمہیں درست کیا اور تمہیں بیلنسڈ بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا ہے نا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم کیا کر رہے ہو، تم دین کو جھٹلا رہے. تو اگر آپ غور کریں گے ہے نا تو یہ چیز جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے نا وہ آپ دیکھیں گے تو جو اپیل اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ ایموشنل اپیل. کیا چیز ہے نا جس نے تمہیں اپنے رب کریم سے کے سلسلے میں غفلت میں ڈال دیا. یہ ایموشنل طریقہ ہے لوگوں سے بات کرنے کا. بہت سارے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے جہاں پر بس کسی نے درد مندی کے ساتھ کسی جس کو دعوت دے رہے تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک بے پڑھا لکھا انسان ہے نا بڑی درد مندی کے ساتھ انہوں نے کسی جج کا ہاتھ پکڑ لیا، کسی آئی اے ایس آفیسر کا ہاتھ پکڑ لیا، بہت پڑھا لکھا آدمی، بہت یعنی اونچی پوزیشن پر ہے، اور بس کہا کہ صاحب مجھے ڈر ہے کہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا. انہوں نے کہا بھائی میرا ہاتھ کیوں جل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب نہیں میرے مالک، آپ یعنی اللہ نے بتایا ہے نا، پرمیشور نے بتایا ہے کہ اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کو یعنی وہ دنڈ دے گا، وہ اسے سزا دے گا، وہ جہنم میں نرک میں اسے ڈال دے گا. مالک میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ہاتھ جل جائے، مالک آپ میرے کو سپورٹ کرتے، آپ میرے کو سیلری دیتے ہے نا، آپ میرا خیال رکھتے، مالک صاحب جو بھی یعنی جو بھی الفاظ ہیں ہے نا. تو ایسے کئی موقع مطلب لوگوں نے دیکھے ہیں، ایسے تجربات ہیں جہاں پر وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا کوالیفائڈ ہے، اور ایک اپنے امپلائی، غریب امپلائی، جاہل امپلائی یعنی الٹریٹ امپلائی کی بات سن کر وہ متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پھر مطلب وہ میں کیسے بچ جاؤں جہنم کی آگ سے، میں کیسے بچ جاؤں، کیسا میرا ہاتھ جلنے سے میں بچا لوں. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں تو بہت کچھ نہیں جانتا، اب میں کچھ کتابیں لا کر آپ کو دیتا ہوں، میں کسی پڑھے لکھے سے آپ کو ملاقات کروا دیتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں
تو انہوں نے بہت سنسیئرلی پھر جا کر یعنی وہ پورا ٹائم نکال کر جا کر پھر ملاقات کی، بیٹھے، بات سمجھی، اور پھر حق جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے قبول کر لیا. تو بات جو شروع ہوئی تھی تو وہ بس یعنی ایموشنل بات تھی، اور وہ سچا یعنی ایموشن تھا، وہ کوئی یعنی بناوٹی ایموشنز نہیں تھے کہ چپ چپ کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، چپ چپ کی محبت کا کوئی ناٹک کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا، وہ پورے دل سے جو ہے ان کے تڑپ نکلی تھی. وہ ایموشنل اپیل تھی، ہے نا، ایموشنل ایویڈنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ کیٹیگری ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں لاسٹ کیٹیگری، ٹھیک ہے، ریلیجس مائنڈیڈ جو لوگ ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو کیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو مثالیں بہت ساری ہیں، رائٹ، کیونکہ ہم کم وقت میں اس بات کو کور کر رہے ہیں، مگر یہ آپ ایک بار اپنے ذہنوں میں رکھ لیں گے تو کیا ہوگا، پھر قرآن مجید کا لگاتار جیسے مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو پھر ایک ایک آیت سامنے آئے گی تو آپ خود اس کو کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں گے کہ اچھا سائنٹیفک ایویڈنس، اچھا ان سے ایموشنل طریقے سے بات کی جا رہی ہے نا، اور پھر فلاں لوگوں سے اسکرپچرل بات کی جا رہی ہے. تو پھر یعنی کہ یہی وہ طریقہ ہوگا جو ہم جب لوگوں سے ملاقات کریں گے تو ہم اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، مجادل حسنہ میتھڈ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے جب گفتگو ہوگی جو اسکرپچرل مائنڈیڈ ہیں، ریلیجیس، دھارمک لوگ ہیں، ہے نا. آپ کتنا سائنس اور یہ اور وہ پروف سب بتائیں گے، ہے نا، لیکن مطلب ان کا سوال پھر یہ ہوگا کہ نہیں مگر ہمارے گرنتھوں میں ہے کیا، ہمارے بڑوں نے کہا ہے کیا، ہمارے رشی منی، ہمارے پیغمبروں نے، پروفٹس نے، کسی نے بتایا ہے تو پھر یعنی وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہیں بھائی، ان کی بات ہے تو ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، وہ سائنس وائنس آپ بول رہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر وہ ہو سکتا، ٹھیک ہے، مگر مطلب دین کا معاملہ ہے نا، دھرم کا معاملہ ہے، تو پھر یہ تو مطلب اسکرپچر سے طے ہوگا. یہ مطلب ان کا جیسا ڈومینیٹنگ مائنڈ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہمیں بتاتا ہے نا. آپ وہی غور کریں یعنی آیتوں میں سبجیکٹ کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے بات کرنے کا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، سوال ہے پھر ایک مرتبہ، کیا انہوں نے اس کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں، ہے نا. اس کے علاوہ سے مراد یعنی ایک اللہ، ایک اوپر والے کے علاوہ، ہے نا. اب دیکھیے اس سے پہلے بھی اسی طرح کی آیت آئی تھی، ہے نا، لیکن جواب کیا تھا، سائنٹیفک طرز پر تھا. اب یہاں پر دیکھیے جواب یعنی سوال ویسا ہی ہے لیکن جواب بدل گیا. جواب کیا ہے، قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل، لاؤ اپنی دلیل، شو می دا ایویڈنس. اور یہاں پر دلیل سے مراد اسکرپچرل ایویڈنس ہے، یعنی لاؤ. اگر تم کہہ رہے ہو، عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، وہ ٹرینیٹی پر اگر اصرار کر رہے ہیں تو ان سے کہنا ہے کہ بھائی لائیے بتائیے، انجیل میں لائیے بتائیے، ہے نا. کسی اور سے کوئی بات ہو رہی ہے، آپ ان کا اسکرپچر آپ ڈیمانڈ کریں گے، لائیے آپ کی جو دلیل ہے، کہاں لکھا ہے، آپ کے پاس کہاں لکھا ہے، ہاتھو برہانکم. اور جب دلیل مانگی جا رہی ہے یعنی آپ یہ سوچئے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے دلیل مانگیے کہ بھائی شو می دا اسکرپچرل ایویڈنس، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ لا پائیں گے دلیل؟ شرک کے لیے کیا وہ لوگ دلیل کے اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے بھائی دیکھو یہاں پر ہے، کیا لانا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے. آپشن نمبر 1 ممکن ہوگا، آپشن نمبر 2 ممکن نہیں ہوگا، ناممکن ہوگا ان کے لیے دلیل لانا. کیا وہ دلیل لا پائیں گے؟ بتائیے. جی وہ دلیل نہیں لا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دلیل لا لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج کرنے کی بات، چیلنج فیل ہو جائے گا نا. اللہ بول رہا ہے اپنے پیغمبر کو اور پھر یعنی مومنوں کو کہ بھائی ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل. پتہ چلا انہیں دلیل لے کے آ گیا، ہے نا، اور ہمارا منہ بند ہو گیا. یہ دلیل مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں لا سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ان کے دلیل لانے. اوکے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ لوگ اپنے شرک کے لیے دلیل نہیں لا سکیں گے، بلکہ آگے دیکھیے کیا ہے، ہاذا ذکر ممایا. ہاذا سے مراد یعنی توحید، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی اور صرف اللہ کی یا اس ایک مالک کی، پرمیشور کی، گاڈ کی، یہوہ کی، جو بھی نام سے ہم پکاریں گے، اسی ایک کی عبادت کی جائے گی. یہ جو بات ہے یہی بات ہے اس میں جو میرے پاس ہے، اس یاد دہانی میں جو میرے پاس ہے. ہاذا ذکر ممایا یعنی توحید ہی یاد دلایا گیا ہے. یاد دلایا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے
ہے نا, کیونکہ یعنی ان کے پاس جو میسج ہے وہ پریویس میسج ہے نا, ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ریمائنڈر ہے. تو ریمائنڈر کو ریمائنڈر کی حیثیت سے پیش کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک نئے سبق کی طرح کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو جو ریمائنڈر ہے. اور قرآن کیا ہے, ان ہادی ہی تذکرہ, یہ ریمائنڈر ہی ہے نا. تو ریمائنڈر کیا ہے, پریویس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے والی بات ہے نا. تو اسے ویسے ہی ہم پیش کریں ہے نا. آپ کے پاس جو ہے اسی کی یاد دہانی ہے قرآن میں ہے نا. آپ کے پاس جو ہے وہ سب ختم ہو گیا, ہمارے پاس دیکھو یہ اب نیا سبق آیا ہے نا, یہ لیٹسٹ ہے, اپڈیٹڈ ہے. یہ سب الفاظ قرآن مجید کے نہیں, بلکہ قرآن کے الفاظ کیا ہے, ھذا ذکر, اوکے, دس از دا ریمائنڈر دیٹ آئی ہیو, اوکے, جو میرے پاس ہے اس میں بھی یہی بات یاد دلائی گئی ہے. وہ ذکر من قبلی, اور اس قرآن سے پہلے میں جو ریمائنڈ کیا گیا, جو ذکر, جو ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کیے اس میں بھی یہی ہے نا. نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے, تم شرک کی دلیل نہیں لا سکتے, بلکہ توحید ہی حق ہے, یہ سابق کتابوں میں بھی ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ڈکلیریشن, یہ ہماری طرف سے ہو رہا. کون کرنے کو بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کرنے کو بول رہے ہے نا. یعنی اگرچہ کہ آپ نے ان کی کتابیں, یعنی ان کی مطلب ان کی نہیں ہے, وہ ہماری بھی ہیں, لیکن جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بول رہا ہوں ہے نا, کیونکہ ہم تو مومن ہیں, ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. لیکن جسٹ فار دا سیک آف ڈسکریمنیشن کے اب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ان کی کتاب جو جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں ہے نا, اس میں بھی وہی ہے. آپ نے نہیں پڑھی ہوگی وہ کتاب, یعنی آپ نے ممکن ہے وید نہیں دیکھے ہیں, آپ نے ممکن ہے کبھی اپنشد نہیں دیکھے ہیں, مطلب پڑھنا, مطالعہ کرنا, سمجھنا تو دور کی بات ہے, دیکھے بھی نہیں ہوں گے, ایسا بول رہا ہوں ہے نا. اگر کبھی آپ نے گیتا نہیں دیکھی ہوگی, کبھی بائبل آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, اور اس کے علاوہ بھی اور کوئی اسکرپچر ہوگا دنیا میں, کسی اور کنٹری میں, کسی اور مقام کے رہنے والے لوگوں کے پاس, ہم گئے نہیں, اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, لیکن ڈنکے کی چوٹ کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے نا. قل ہاتو برہانکم, کہو کہ لاؤ اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی, قل کے اندر یعنی کنٹینیو ہو رہی بات کہ توحید ہی ہے, یعنی شرک کی نفی ہے اور توحید کا اثبات ہے اس میں جو میرے پاس ہے, یعنی قرآن میں. وہ ذکر من قبلی, اور قرآن سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس میں بھی وہی ہے نا. اب یہ کون سا ایویڈنس ہوا, کیا یہ سائنٹیفک بات ہو رہی ہے, یا ایموشنل بات ہو رہی ہے, یا اسکرپچرل بات ہو رہی ہے؟ آپشن نمبر 1 2 3, جلدی جواب دیجئے کیونکہ وقت ہو گیا ہے. کون سا ہے یہ طرز ہے نا گفتگو اور ایویڈنس, کون سا جو ہے دیا جا رہا ہے؟ تو جزاک اللہ, جواب آپ لوگوں کے بالکل صحیح آئے ہیں, یہ ہے اسکرپچرل ایویڈنس ہے نا. تو اسکرپچرل ایویڈنس کے اندر یعنی ان کی کتاب بھی, ان کے پاس جو ذکر موجود ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ شامل کر رہے ہیں ہے نا. تو میں جو آپ کے سامنے دعوت لے کر آیا ہوں, آپ کی کتاب میں بھی وہی دعوت ہے. صرف آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف قرآن میں ہے, نہیں, اس میں بھی ہے, آپ کی کتاب میں بھی وہی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. اچھا, پھر بھی لوگ کیوں نہیں مان رہے, اس کا بھی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہے نا. ہم سمجھتے رہے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, دشمن کی کیٹیگری میں پہلی فرصت میں ڈال دیتے ہے نا. دیکھو جان بوجھ کے نہیں مار رہا, سب معلوم ہے, پڑھ رہا, سب یہ ہے وہ ہے. نہیں, ذرا دیکھیے اللہ کیا بول رہے ہیں لوگوں کے بارے میں, ان کے مینٹل سٹیٹ کے بارے میں, ان کی نالج کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کچھ خبر دے رہے نا ہم کو, کیا خبر ہے وہ؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق, بلکہ ان میں سے اکثر یہ جو حق ہے اس کو جانتے ہی نہیں. بیچارے انہوں بھی نہیں پڑھے نا, وید ہیں, آستھا ہے نا, اٹیچمنٹ ہے, مگر پڑھے نہیں, اکثر نہیں پڑھے. اکثر ہوں, سب نہیں, اکثر ہوں, ان کی اکثریت نہیں پڑھی. اپنشد ہیں, ٹرانسلیشن ہو کے ہے, اکثریت نہیں پڑھی. گیتا ہے, ٹرانسلیشن بھی ہے الگ الگ لینگویجز میں, اکثریت نہیں پڑھی. سیم ہمارا بھی حال وہی ہے نا. یعنی مسلمانوں میں آپ گمراہی دیکھیں گے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہے لوگ, یا قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی, جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایموشنلی اٹیچڈ ہے. رسول اللہ سے بہت ہے نا دلی لگاؤ ہے, آپ کے بے عزتی کے اندر جو ہے ایک حرف بھی جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جان دے دیں گے, نکل جائیں گے. مگر اب سیرت کے بارے میں کیا معلوم ہے, وہ تو نالج آلموسٹ یعنی زیرو کے قریب میں رہتی ہے اکثر لوگوں. اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں ہے نا. تو نہیں ماننے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارے جانتے نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون الحق,
فہم معرضون، اسی لیے وہ منہ موڑتے ہیں، اسی لیے نہیں مان رہے ہیں. تو جب حق بتا دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ لوگ مانیں گے، ہے نا. تو عزیز ساتھیوں، بہرحال یہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بے شمار آیتیں ہیں، ہے نا، الگ الگ سائنٹیفک، الگ الگ ایموشنل اور الگ الگ یعنی اسکرپچرل ایویڈنسز کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی مثال کے طور پر بس یعنی تاکہ وہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ایک ایک یا دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھیے مختلف طریقے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے مختلف طریقوں سے بات کرنا، تو پھر ہمیں کبھی بھی ہے نا کسی ایک طریقے کے اوپر انسسٹ کر کے سارے دوسرے طریقوں کو رد کر کے بس نہیں ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقے سے ہم بات کریں گے، ہے نا، اس طرح سے ہمیں یہ والی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری طرف جیسا میں نے شروع میں کہا کہ بھائی پریشان ہو گیا، ارے کتنے لوگ ہیں، سب سے الگ الگ کیسا میں بات کروں گا، ہے نا، کتنی تیاری کرنا پڑے گا، بہت بڑا کام ہے، نہیں ہو سکتا بھائی. بلکہ یہ جو ہے نا اوور ویلمنگ ٹاسک سمجھ کے ہم ہمت پہلے کا پہلی ہار کے بیٹھ جاتے کہ نہیں بھائی ہمارے بس کی نہیں ہے. تو یہ بھی نہ کریں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا ہے، اس کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. الفاظ تک یعنی قل یہ کہو، ہے نا. اللہ تعالیٰ منہ میں الفاظ بھی ڈال دے رہے ہیں ہمارے کہ بھائی یہ بولو، فلاں فلاں الفاظ ہے، یہ الفاظ ان کے سامنے ادا کرو، ہے نا. تو پھر ہم وہ سیکھ لیں اور وہ لوگوں کے سامنے بولنے لگ جائیں تو پھر بہت یعنی کہ آسان ہو جائے گا یہ کام ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے آسان ہی بنایا. تو 3 مائنڈ سیٹ ہیں دنیا میں، کہیں پر بھی چلے جائیے یہ 3 ہی طریقے ہوں گے، سب کے اندر یہ تینوں مائنڈ سیٹ ہوں گے. آپ تھوڑی دیر گفتگو کر کے جانچ لینا کہ ان کا ڈومینیٹنگ مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور پھر اس کی تیاری کے حساب سے آپ وہاں پر وہ دلیل ان کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ وہ ان کے لیے پھر قابل حجت ہوگی، ایکسیپٹیبل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے ہمیں چن لے، ہمیں سے ہر ایک کو چن لے، اور امت مسلمہ میں بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو اس کا شعور عطا کرے کہ یہ کام اہم ہے، یہ کام آسان ہے، اور اس کا طریقہ سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہمارے تمام جو ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین، بودھ، دہری، جو بھی ہیں، اور پھر ان سے آگے بڑھ کر دنیا کے سارے جو انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان تک بہت اچھے بردبار ہے نا، با اخلاق اور بہترین طریقے سے اللہ ہمیں دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معاف کرنا، وقت